السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7 یعنی ہفتم کی اردو کا تیسرا یونٹ ایک ایمان افروز مکالمہ کریں گے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے پاس معنی سیکھیں تو ہم لوگ الفاظ معنی سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ الفاظ ہے ہمارے پاس، لفظ ہے وفود، وفد کی جمع یعنی نمائندوں کی جماعت، مقیم یعنی قیام کرنے والا، پیروکار پیچھے پیچھے چلنے والا، بہتان الزام، حوث لالچ، متعدد کئی یا بہت، منحرف پھرنے والا، صلہ رحمی یعنی غریبوں سے اچھا سلوک کرنے والا، تقوی یعنی پرہیزگاری، معاہدہ یعنی عہد و پیمان یا باہم اقرار کرنا۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہ جوابات اور سوالات میں نے ایک نوٹ بک پہ لکھ رکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو چلیں آئیں وہاں۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت اسلام کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہجرت مدینہ کے 6 سال بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں تبلیغی وفود بھیجے اور عرب و عجم کے متعدد حکمرانوں کو خطوط بھیج کر اسلام کی طرف دعوت دی۔ ہمارے پاس اس کا دوسرا سوال ہے، ہرقل کو خط ملا تو اس نے کیا حکم دیا؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے عرب و عجم کے متعدد حکمرانوں کو خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل قیصر کے نام بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک قیصر کو اس وقت ملا جب رومی لشکر ایرانیوں کو شکست فاش دینے کے بعد فتح مناتا ہوا ارض مقدس پہنچ چکا تھا۔ قیصر کو خط ملا تو اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، ابو سفیان کس کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور کہاں مقیم تھے؟ ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین آئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے۔ ہمارے پاس چوتھا سوال ہے، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے لوگ کون تھے؟ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے غریب لوگ تھے۔ ہمارے پاس پانچواں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو کس بات سے منع فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع فرماتے تھے اور ان سے فرماتے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگار بنو اور صلہ رحمی کرو۔ ہمارے پاس چھٹا سوال ہے، ہرقل نے اہل دربار سے کیا کہا؟ ہرقل نے اہل دربار سے کہا کہ اب سلطنت کے بچاؤ کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کی اطاعت کر لی جائے، ورنہ ہمارا دین سلامت رہے گا اور نہ دنیا ہی ہاتھ آئے گی۔ ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، ہرقل نے حقیقت جاننے کے باوجود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کو اپنی سلطنت کا خوف تھا کہ اگر اسلام قبول کیا تو سلطنت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ تو خالی جگہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ ہرقل نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ میری قدم گاہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں۔ خط سننے کے بعد ہرقل نے کہا کہ سلطنت کے بچاؤ کا واحد طریقہ اطاعت ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس قواعد سیکھیں۔ تو اس میں ہے، ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں لکھیں۔ تو یہ جملے میں نے کاپی پہ لکھ رکھے ہیں، تو چلیں ہم وہاں سے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جملہ ہے، شکست فاش۔ ٹیپو سلطان نے انگریز افواج کو کئی بار شکست فاش دی۔ دوسرا جملہ ہے، منحرف۔ منحرف ارکان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تیسرا ہے، عہد و قرار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے عہد و قرار کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ ہے جملہ ہے بہتان، یہ غلطی سے جو ہے ہمارے پاس عہد و قرار آ گیا ہے، تو اس کو ہم لوگ بہتان کر لیتے ہیں ادھر۔ تو کسی پہ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے ہے، حوث۔ دولت کی حوث نے اسے سکے بھائیوں کا دشمن بنا دیا۔ آگے ہے، چنگاری سلگنا۔ اللہ کے گھر کی زیارت کی چنگاری ہر وقت میرے دل میں سلگتی رہتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ تو ہمارے پاس الفاظ کے متضاد یہ ہیں، یعنی صلح جنگ، اسلام کفر، دنیا آخرت، حکمران محکوم، شکست فتح، شریف بدمعاش، جھوٹ سچ۔
ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور ان جملوں میں سے حروف تعصب کی نشاندہی کریں۔ تو حروف تعصب میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوتے ہیں، انہوں نے دے رکھا ہے ہمیں بک والوں نے۔ تو یہ ہے حروف تعصب سے مراد ایسے کلمات یا حروف ہیں جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً کاش، افسوس، ہائے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم لوگ اس میں سے حروف تعصب کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ تو افسوس، میں اس کی مدد نہ کر سکا، تو اس میں افسوس کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ ہائے ہائے میرا سامان گم ہو گیا، تو ہائے ہائے کو انڈر لائن کیا۔ اوفو میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، تو یا اللہ کو انڈر لائن کیا۔ اللہ اللہ مدینے کی کیا بات ہے، تو اللہ اللہ کو ہم نے انڈر لائن کیا۔ واہ رے تیرے کیا کہنے، تو اس کا ہے، اس کو انڈر لائن واہ رے کو کریں گے۔ کیا یہ سب کیسے ہوا، تو کیا کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس سوال نمبر 8، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے، وہ کلمہ جو کسی نام کی تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو کہلاتا ہے اسم موصول۔ دوسرا ہے، وہ اسم جو کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر جملے کا مفہوم واضح نہ ہو کہلاتا ہے اسم موصول۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہو کہلاتا ہے اسم علم۔ چوتھا ہے ہمارے پاس، وہ اسم جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے کہلاتا ہے اسم اشارہ۔ سوال نمبر 9 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ تو اس میں ہے، کالم الف میں ہے سید الشہداء، تو یہ کیا ہوگا، اسم علم ہوگا۔ اس کا یعنی اسم موصول ہوگا، وہ اسم اشارہ، یہ آئے یا وہ آئے تو یہ اسم اشارہ ہوتے ہیں ہمیشہ، جو اسم ضمیر آئے گا۔ تو آگے ہے کچھ نیا سیکھیں، ہمارے پاس سوال ہے کچھ نیا سیکھیں، اور ہمارے کرنے کے کام تو ان کو آپ لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ کوئی اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید جو ہے ویڈیوز بنا سکوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔